وقد أصاب السارق مت بات کرو، غور سے دیکھو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أصاب السارق بورخات في وصفه البدو إذ قال يمتاز البدوي بحب الضيافة والكرم وحفظ الذمام ورعاية الغريب والشهامة والحماسة والذكاء وخفة الروح والقناعة. وحب البدوي للحرية يحمله على احتقار أهل الحضر، فإنه بمعاملتهم قد عرف منهم الخداع والمكر. خداع عین پر زبر ہوگا. قد عرف منه الخداع والمکر، رکیں گے والمکر. چلو. اصاب یصیب اصابتاً. جی پڑھیے، پڑھو بیٹا. کاپی میں کیا لکھا؟ اونچی آواز سے بصوت عالی. کیا جی؟ اور استأصله اور أصعده الشيء جد أسعده أدركه استأصله. اصحاب یصیب و اصابتاً باتیں نہ کرو، ٹھیک کہنا، درست کہنا. وقال صوابا، اور سچ، حق، صحیح اور معقول بات کہے گا. اصابتاً ٹھیک کہنا، درست کہنا. سائح، ساح يسير سياحا وسياحا وسياحة وسيوحا، ذهب في الأرض للعبادة حال. ذهب في الأرض مصدر ہے سیاحة، باب ضربہ. صاح یصیح، باع یبیع، زمین میں چلنا پھرنا. سیر و سیاحت کرنا، سیر و سیاحت کرنا، چلنا پھرنا. اسی کا اسم فاعل ہے سائحن. سائحن کے معنی سیاح، جہاں گرد، گھومنے پھرنے والا. ابو ریحان بیرونی سیاح تھا، ابن بطوطہ سیاح تھا. یہ سب جہاں گرد تھے، پوری دنیا کا چکر لگایا، وہاں کے حالات لکھے انہوں نے. تو سائحن کے معنی سیاح، جہاں گرد. وصف، وصف صفت، بیان کرنا. صف لي البحر، مجھے بتاؤ سمندر کیسا ہوتا ہے. صف لي البحر، وصف ہے صف. وصف بیان کرنا. معنی لکھا دیا گیا تھا جی. زمان نکالو. حفظ، کرم، کرم تو پہلے آ چکا. ہاں جی، زمان نکالو. زمام جمع ذمة العهد والأمان. زمام جمع الحق والحرمة. زمام من عزت و آبرو. الحرمہ، زمام، عظمہ، عربی معنی الحرمہ، اردو میں عزت و آبرو. رعایا، رعاية رعاية عليه حرمته حفظه. رعایا، رعایا رعا، نگرانی کرنا. نہا ینہا، رعایا رعا. الغریب،
الغریب الغریب کے معنی جی تم نے کیا لغت سے نکالا؟ الغریب الغریب الأجنبي غریب الوطن پردیسی پردیسی غریب وطن کیا ہے؟ پوچھو کسی بے وطن سے جسے شام غربت میں گھر یاد آئے. شام غربت پردیس کی زندگی، غربت مانے پردیس کی زندگی، غریب مانے پردیسی. جی شام تمہارے واسطے ہے دوستوں میں اور کیا لاتا؟ وطن کی صبح تک شام غریباں لے کے آیا ہوں. غریباں غریب غربت غریب کیوں پردیسی. آگے چلیے. شہامہ آ چکا پہلے، شہامہ پہلے گزر چکا ہے، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. شہامہ حماسہ بھی آ چکا ہے، زکا یہ بھی آ چکا ہے. خفت الروح خفا خفا وخفة القوم قلوا القوم قلوا اور خف يخف خفتن مصدر. خفت الروح نشاط تازگی، نشاط تازگی، طبیعت میں نشاط ہے، طبیعت میں تازگی. قناعت تھوڑی چیز پر خوش ہونا. حمل علی حمل اعلیٰ پہلے آ چکا ہے. آمادہ کرنا حمل بس العالی. حضر مانے شہر، اہل الحضر شہری. الخداع مخادعة خداع مثل خدع خدع خداع الخداع فریب دھوکہ، فریب دھوکہ. مکر پہلے آ چکا ہے. مکر مانے چال بازی، مکاری. اب ترجمہ کرو. وقد أصاب السائق برخاص في وصفه البدلة. ترجمہ کیجیے. گھومنے والے نے سیدھے بٹن انسان پر درست کہا ہے. بورخاک نے یعنی بورخاک گھومنے والے نے درست کہا ہے. اپنے دیہاتیوں کے بیان کرنے میں جب اس نے کہا وقد اصاب السائح بورکھارت، یہ بدل ہے السائح سے، فی وصفہ البد، اور بلا شبہ
بورکہارٹ سیاح نے بدویوں کے اپنے بیان میں درست اور ٹھیک کہا ہے۔ سیاح بورکہارٹ اپنی کتاب میں جہاں بدویوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے متعلق ان کے بارے میں جو باتیں اس نے لکھی ہیں بالکل صحیح ٹھیک اور درست لکھی ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اذ قال، اس کی کتاب انگلش میں، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ عربی میں، اذ قال۔ يمتاز البدوي بحب الضيافة والكرم وحفظ الزمان۔ ترجمہ کیجئے۔ بدوی ممتاز ہوتے ہیں مہمان نوازی کو پسند کرنے میں اور سخاوت و فیاضی میں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں، غریب کی نگرانی کرنے میں، اپنی کتابوں میں دیکھو، کتاب اذ قال، جب کہ اس نے کہا ہے کہ بدوی مہمان نوازی کے پسند کرنے میں، سخاوت و فیاضی کے پسند کرنے میں، عزت و آبرو کی حفاظت میں اور پردیسی کی نگرانی میں، بہادری اور دلیری کو پسند کرنے میں، ذہانت اور نشاط و تازگی میں، تھوڑی چیز پر راضی اور خوش ہونے میں۔ یمتازوں کا ترجمہ اب ہوگا، مشہور و معروف ہے، ممتاز و نمایاں ہوتا ہے۔ بدوی مہمان نواز ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اجنبی پردیسی کی نگرانی کرتا ہے، دلیر اور بہادر ہوتا ہے، ذہین اور تیز فہم ہوتا ہے، اور اس کے مزاج میں خوش طبعی پائی جاتی ہے، نشاط اور تازگی ہوتی ہے، اور تھوڑی چیز پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ جی چلیے آگے، یہ اس نے لکھا ہے کہ بدوی مہمان نواز ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، شیر دل ہوتا ہے، اپنی عزت و آبرو کا پاسدار ہوتا ہے، قانع ہوتا ہے، تھوڑی چیز پر مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے۔ آگے چلو۔ وحب البدوی للحریة يعمل على احتقار اہل الحضر۔ ترجمہ کرو۔ اور دیہاتیوں کا پسند کرنا آزادی کو، یہ ان کو ابھارتی ہے، شہریوں کو احتقار کے معنی حقیر سمجھنا، حقیر سمجھنے پر۔ بدوی کا آزادی کو پسند کرنا، وحب البدوی للحریہ، بدوی کا آزادی کو پسند کرنا اسے شہریوں کو حقیر سمجھنے پر آمادہ اور تیار کرتا ہے، اسے آمادہ کرتا ہے۔ بدوی آزاد ہوتا ہے اور شہری شہر کے اصول قوانین کا پابند ہوتا ہے، تو آزادی پسند ہوتا ہے۔ بدوی کی آزادی پسندی اس کو شہریوں کو حقیر، معمولی اور ہیچ سمجھنے پر ابھارتی اور آمادہ کرتی ہے، اس لیے کہ سببیہ ہے۔ ہاں چلو، فَإِنَّهُ بِمُعَامَلَتِهِمْ قَدْ عَرَفَ مِنْهُمُ الْخِدَاعَ وَالْمَكْرَ، کیونکہ یہ ان کے معاملے کے
تم دیکھو تم ذریعے سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں، لین دین کرنے میں ان کے فریب اور ان کی چال بازی کو پہچان لیا ہے۔ بدوی دیہاتی شہریوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور لین دین کرنے کی وجہ سے کیا سمجھ گیا ہے کہ یہ فریب اور مکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک دیہاتی اور بدوی شہری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے دھوکہ، فریب اور مکاری کی وجہ سے۔ آگے چل بیٹا۔ ومن محاسنهم التي يحسن أن باب کرما يحسن أن يقلد باب تفعیل مجهول أن يقلدوا ان يقلدوا ان يقلدوا فيها غض الطرف عن عورة الجار وعدم التعرض لحرمة یہ صحیح ہے آپ لوگوں، غض الطرف عن عورت الجار وعدم التعرض لحرمه فقد كان الرجل منهم يسافر ويترك زوجته في بيته فيمونها جاره وهو أنزه الناس من التعرض لها بسوء بل أنه يكون عليها أكثر تمييز غيرة من زوجها لكونها في رعايته حتى يعود كما قال في ذلك عنترة العبسی، یہ شاعر کا نام ہے، جاہلی شاعر ہے عنترة العبسی۔ ہاں شعر پڑھو۔ وغض طرفي باب نصر وأغض طرفي حين أنظر جارتي حتى يواري جارتي مأواها حتى يواري یا پر زبر مضارع منصوب خفیف حتى يواري جارتي مأواها محاسن نکل لو بس ومن محاسن محسنة جمع محسن ما يحسن کہ پھر کیا ہے واحد محسنة جمع محاسن ما يحسن محسنۃ جمع محاسن خوبی، اچھائی، محاسن خوبیاں، محاسن الشعر اچھے اشعار۔ اس کے بعد یحسن ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ حسن، باب کرما، حسن یحسن بہتر ہونا، تقلید، قلد و یقلد تقلید۔ غض الطرف غض یغض، غض يغض غضا وغضاضا وغضاضة طرفه من طرفه خفضه خفضہ، غضن کے معنی جھکانا، غض الطرف معنی نگاہ جھکانا۔ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض معنی جھکانا، طرف کے معنی العين نگاہ۔ قلده جعله في عنقه قلده عورت الجر، عورت، عورة جمع عورات وعورات الخط كل عورت مؤمن للستر ہاں عورت کے معنی عورت۔ وعدم التعرض، تعرض لم، تعرض لا، تعرض أبدى عرضه أو جانبه اور
تعرض له. تعرض الشيء تصدى له. ہاں تصدى له چھیڑ چھاڑ کرنا. تعرض تعرض. كان الرجل منهم يسافر ويترك زوجته في بيته ويمونها مون. معنى يمون مؤونة احتمل مؤونته. وقام بكفاية. معنی امون و مون معونہ کے معنی کفالت کرنا. کفالت کرنا ذمہ دار بننا. انزہ نزع ينزع نزعا ونزوع ينزع نزعة ونزاعية كان عفيفا. انزع نزہ ینزہ نزہن کے معنی پاک باز ہونا. پاک باز. ادھر سے ادھر. انزہ اسم تفضیل. انزہ زیادہ پاک باز پاک دامن. حتی یواری جارتی مأواہا. یواری وارا یواری موارات. موارات الشيء أخفاه. ہاں الشیء اخفا ہو. مواراتن چھپانا پوشیدہ کرنا. ماوا الماوى والماوات والمكان الذي تأوي إليه. وہ جگہ جہاں آدمی پناہ لیتا ہے رہتا ہے. ماوا ٹھکانہ گھر. اور یاوی ماوا ظرف ہے ٹھکانہ. جی ترجمہ کرو. اور ان کی خوبیوں میں سے وہ خوبی قلد کیا قلد یقلد تقلید قاف لام دال. في عنقه. القلادة جعله في عنقه. اور کیا دیکھا جی قلد یقلد. الماء في الحوض والشراب في البطن. آپ نے کیا دیکھا قلد یقلد تقلیداً. سمجھے جی کچھ نہیں. حرمہ دیکھا حرم حرم. حرمی. الحرم بمعنى ما يحميه الرجل ويدافع عنه ما لا يحل انتهاكه. بیوی حرمون جمع احرام بیوی. حرمہ بھی بولتے ہیں حرمتن. حرمن بیوی. ترجمہ کرو.
اور ان کی خوبیوں میں سے وہ خوبی جو اچھی ہے کہ یہ غض الطرف و عدم التعرض کیا ہے ترکیب میں؟ غض الطرف و عدم التعرض ترکیب میں کیا واقعہ ہے؟ نائب فاعل ہے. یقلد جمع ہے، اس کا نائب فاعل واحد ہوگا. غض الطرف و عدم التعرض معطوف علیہ مل کر کیا ہوگا؟ یہ مبتدا مؤخر ہے. ومن محاسن التی، یہ بجائے خبر، مبتدا بعد میں ہے. اور ان کی ان خوبیوں میں سے فیہا میں حکم جمع محاسن، اور ان کی ان خوبیوں میں سے جن میں ان کی تقلید کیا جانا بہتر ہوتا ہے، جن میں ان کی تقلید کیا جانا بہتر ہوگا، ان کی پیروی کرنا، ان کو اپنے لیے مثال اور نمونہ بنانا بہتر ہوگا. ہاں، ان خوبیوں میں سے کیا؟ پڑوسی کی عورت سے نگاہ کو جھکانا اور اس کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا تھا. میری سب سے بڑی خوبی ایک بدوی کی کیا تھی یا عربوں کی کیا تھی کہ اگر اچانک ناگاہ کسی اجنبی بیگانہ اور پرائی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو نگاہ جھکا لیتے. قرآن نے اسی کو حکم دیا. کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ترجمہ صحیح کر لو اس کا، پوری عبارت کا. اور ان کی ان خوبیوں میں سے جس کی جن میں فیہا من جن میں تقلید کرنا اچھا ہوتا ہے، اچھا ہوگا پڑوسی کی عورت سے نگاہ کو پست کرنا، ہاں، نگاہ جھکانا اور اس کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا تھا. وہ نگاہ جھکا کر چلتے تھے اور کسی اور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اور خاص طور سے پڑوسن. فقط کان الرجل منهم یسافر یترک زوجته فی بیته. چنانچہ ان میں سے آدمی جب سفر کرتے تھے، چنانچہ ان کا ایک شخص سفر کرتا تھا اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا تھا، اس کا پڑوسی اس کا کفیل ہوتا تھا. تو کوئی آدمی سفر کرتا تو اپنے پڑوسی سے کہہ دیتا کہ اتنے دنوں کے لیے میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے گھر کے لوگوں کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا. تو کہہ چنانچہ جب ان کا کوئی شخص سفر کرتا اور اپنی بیوی کو گھر میں تنہا چھوڑ دیتا تو اس کا پڑوسی اس کا کفیل اور ذمہ دار ہوتا. وَهُوَ أَنزَهُ النَّاسِ مِنَ التَّعَرُّضِ لَهَا بِسُوءٍ، دراصل کہ وہ لوگوں میں سب سے پاک ہوتا تھا برائی کے ذریعے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے. برائی کے ذریعہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ پاک باز ہوتا تھا. اس کا وہ محافظ ہوتا، نگراں ہوتا. بل انه يكون علیہ اکثر غیرتن، من زوجها، بلکہ وہ اس کے شوہر سے زیادہ اس کے باب میں غیرت مند ہوتا تھا. اس سے زیادہ غیرت، حمیت اس کے شوہر سے زیادہ
غور و حمیت اس پڑوسی کے اندر ہوتی ہے. لیکن ہے فی رعایت ہی, उसकी پڑوسن کے اس کی نگرانی میں ہونے کی وجہ سے. اس کا پڑوسی سفر پہ گیا, اس نے اس کو نگراں بنا دیا, تو پوری امانت داری کے ساتھ وہ نگرانی کرتا. حتیٰ یعود, یہاں تک کہ وہ سفر سے واپس آ جاتا. جب تک واپس نہیں آتا اس کا نگراں ہوتا, محافظ ہوتا, اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتا. جیسا کہ اس سلسلے میں جاہلی شاعر عنتر عابسی نے کہا ہے. شعر پڑھو. وَأَغُضُّ طَرْفِي حِينَ أَنظُرُ جَارَتِي, میں اپنی نگاہ پست کر لیتا ہوں جب میں اپنی پڑوسن کو دیکھتا ہوں. حتیٰ یواری جارتی ماوا, یہاں تک کہ میری پڑوسن کو اس کا ٹھکانہ چھپا دی. واغض طرفی حین انظر جارتی, انترا کہتا ہے کہ جب میری نگاہ پڑوسن پہ پڑ جاتی ہے اچانک ناگا دفعتاً, تو میں نگاہ جھکا لیتا ہوں, یہاں تک کہ اس کا گھر اسے چھپا لے. جب تک وہ اپنے گھر میں چلی نہیں جاتی, پردے میں نہیں چلی جاتی, اس وقت تک ایسے نگاہ نہیں اٹھاتا. ایک عفیف, ایک شریف, ایک پاک باز اور پاک دمن انسان ایسا ہی ہوتا ہے. کسی اجنبی پر آئی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا. ساری عورتیں تمہاری ماں یا بہن ہیں, بس.